اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ۔ اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آج ریکوزیشن جمع کرائے جانے کا امکان۔ ریکوزیشن جمع کرانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی 15 دن میں اجلاس بلانے کے پابند ہوں گے۔ دوران اجلاس تحریک عدم اعتماد پر 7 دن میں کارروائی کرنا ہوگی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک پر 80 سے زائد اپوزیشن اراکین کے دستخط ہیں۔ حکومت پیکا قانون واپس لینے کو تیار ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پیکا قانون واپس لینے کو تیار ہے۔ آج پرویز الہی کو پیکا قانون کا مینڈیٹ دے دیا۔ 90 دن میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ڈرافٹ لائی تو ترامیم کر لیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پرویز الہی کی سفارشات حکومت منظور کرے گی۔ پی ٹی آئی حکومت نے تجارتی خسارے کا بھی ریکارڈ بنا ڈالا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا تجارتی خسارہ 82% بڑھ گیا۔ رواں مالی سال 8 ماہ کا تجارتی خسارہ 31 ارب 96 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ درآمدات 55% اضافے سے 52 ارب 51 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ روس یوکرین جنگ 8ویں روز میں داخل۔ یوکرین حکام نے اپنے اہم اسٹریٹجک شہر خیرسون پر روسی قبضے کی تصدیق کر دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان فائر بندی کے لیے مذاکرات آج بیلاروس کی سرحد پر ہوں گے۔ 40 کلومیٹر طویل روسی فوجیوں کے قافلے کی کیف کی جانب پیش قدمی۔ دیگر شہروں کا بھی محاصرہ کر لیا۔ شیلنگ اور میزائل حملوں میں درجنوں یوکرینی شہری ہلاک۔ یوکرینی صدر نے اب تک 9000 روسی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ روس نے 498 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی۔ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے نے بھارتی طالب علموں کی مدد کر کے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بھارتی طالب علموں کو یوکرین سے بحفاظت نکالنے میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ بھارتی سفارت خانے نے اپنے طلبہ کو خارکیف سے لیو جانے کے لیے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اقدام کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ یو این جنرل اسمبلی میں یوکرین پر روسی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ پاکستان کا قرارداد پر غیر جانبدار رہتے ہوئے یوکرین کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ قرارداد کے حق میں 141، مخالفت میں 5 ممالک نے ووٹ دیے۔ ووٹنگ کے دوران پاکستان سمیت 35 ممالک نے غیر حاضر رہتے ہوئے اس معاملے پر غیر جانبداری کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑا بیان۔ کہا تحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں، پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا ہی گروپ ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے میرپور خاص میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ زر اور زرداری کی طاقت کسی کو نہیں خرید سکے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر کاف لیگ مفت ووٹ نہیں دے گی، بڑی آفر کرنا پڑے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا جمہوری طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جمہوری طریقہ ہی اپنائے گی۔ پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کا 5واں روز۔ قافلہ آج رحیم یار خان سے ملتان کے لیے روانہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بہاولپور میں احمد پور ایسٹ کے مقام پر کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ جیالوں کا جوش و خروش عروج پر۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد 10 روپے پیٹرول کی کمی عملاً واپس ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی اور گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد نام نہاد ریلیف ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے تو بجلی کی قیمت میں ماہانہ 4 روپے سے زائد اضافہ واپس لینے کا اعلان کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے اعلانات کو نئی شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہر اعلان اقتدار کی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے ہے اور عوام جانتی ہے غیر ملکی فنڈنگ میں اربوں کی منی لانڈرنگ کس نے کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد گرتی ہوئی دیواروں کے لیے آخری دھکا ثابت ہوگی۔
بلوچستان میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عہدے سے دوبارہ مستعفی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنما سردار یار محمد رند نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے توانائی و قدرتی وسائل بلوچستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا ہے کہ 3 سال میں وزیر اعظم اور متعلقہ وزراء نے ان سے کوئی مشاورت کی، نہ ہی انہیں مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے کسی بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا۔ کورونا مزید 19 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 768 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.17% ریکارڈ۔ 908 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ اور راولپنڈی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے پہلے ٹیسٹ میچ سے قبل بارش، دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا ٹیمیں کل 4 سے 8 مارچ تک راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گی۔